سورۃ طور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طور۔ طور کیا ہے؟ طور اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، ید بیضا دیا، عصا کے معجزات عطا فرمائے، اور اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا جو طاقتور اور ظالم حکمران تھا فرعون، اس کی طرف دعوت حق دینے کے لیے بھیجا، جو ہدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اور جس نے بنی اسرائیل کو اپنی غلامی کے زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا اور اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں تھی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعون کی طرف دعوت حق کے لیے بھیجا۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ طور شروع کریں گے، اور سورۃ طور آج ہم اس کا کچھ حصہ جو ہے سورۃ طور ہم ہاف سورۃ طور آج پڑھیں گے، اور ہاف اس کا جو پورشن ہے وہ ہم اگلی دفعہ نیکسٹ کلاس منڈے کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم سورۃ نجم پڑھیں گے۔ اور سورۃ نجم جو ہے اس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر گئے، اور یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو لوگ واقعہ معراج کا انکار کرتے ہیں، جنہیں ڈاؤٹ ہے، یہ سورۃ نجم کو الرحمن الرحیم، اس سورۃ طور کے شروع میں پہلی آیت، دوسری، تیسری اور یہ پانچوں آیات میں اللہ رب العزت نے پہ در پہ تسلسل کے ساتھ میں آئی ہیں۔ اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور والطور، اور قسم ہے کوہ طور کی، یعنی طور پہاڑ کی قسم۔ قسمیں دیکھیں اللہ نے کہ بڑی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ والطور، کوہ طور کی قسم، وہ پہاڑ جس پر میں نے ہم کلام ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، طور کی قسم، وکتابن، اور کتاب کی قسم، مستور، سطر کہتے ہیں نا، لکھنے کو سطر کہتے ہیں، لائن کو سطر کہتے ہیں، مستور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، رق من اوراق، ورق، فی رق منشور، جو اوراق میں ہے، منشور کھلے ہوئے اوراق میں ہے، یعنی کھلے ہوئے صحیفے میں ہے، اس کتاب کی قسم، والبیت المعمور، اور بیت المعمور کی قسم۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ معمور کا معنی ہوتا ہے بھر جانا، آباد ہو جانا، یعنی بیت المعمور، اس بھرے ہوئے گھر کی قسم۔ اب بھرا ہوا گھر کون سا ہے؟ اب یہ قبلہ حضور نے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدحض العالی نے اس کا ترجمہ کیا، اور فرشتوں سے آباد گھر یعنی آسمانی کعبہ کی قسم۔ تو آسمانی کعبہ کون سا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور۔ یہ جو ہمارا کعبہ بیت اللہ ہے، اس کے بالکل اوپر، عین اوپر سید میں آسمانی قبلہ ہے، اس آسمانی قبلہ کا نام ہے بیت المعمور۔ اسے بیت المعمور کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بیت المعمور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث ہے، حدیث معراج، اس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب میں معراج کی رات 7ویں آسمان پر پہنچا تو میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ تو آسمانی قبلہ کا نام ہے بیت المعمور، جو بالکل عین بیت اللہ کے اوپر ہے، اس کے ارد گرد ہر وقت ملائکہ طواف کرتے رہتے ہیں۔ والبیت المعمور، اور فرشتوں سے آباد گھر یعنی آسمانی کعبہ کی قسم۔ والسقف المرفوع، سقف کہتے ہیں چھت کو، مرفوع من رفعت، من بلند ہونا، اور اونچی چھت یعنی بلند آسمان یا عرش معلیٰ کی قسم۔ والبحر المسجور، اور بحر کی قسم یعنی سمندر کی قسم۔
جو کہ مسجور ابلتا ہوا سمندر، ابلتے ہوئے سمندر کی قسم۔ یہ 5 قسمیں اللہ پاک نے فرمائیں، اور قسمیں کھا کے اللہ پاک نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب لواقع، ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ لا شروع میں آ گیا، جب لا کسی کلمے کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور ایسا ہوگا، مست ایسا ہوگا، آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، یعنی کوئی اس شک میں نہ رہے کہ جزا و سزا کا دن نہیں ہوگا فرمائیں۔ اور قسمیں کھا کے اللہ پاک نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب لواقع، ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ لا شروع میں آ گیا، جب لا کسی کلمے کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور ایسا ہوگا، مست ایسا ہوگا، آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، یعنی کوئی اس شک میں نہ رہے کہ جزا و سزا کا دن نہیں ہوگا، ہمارے اعمال نہیں تولے جائیں گے، اور آخرت کا دن نہیں ہے، یوم حساب نہیں ہے۔ اللہ پاک کا تو یہ فرما دینا ہی کافی تھا کہ یوں ہوگا، لیکن اللہ پاک نے یقین دلانے کے لیے کوہ طور کی قسم بھی کھائی، اور آسمانی صحیفے لکھی ہوئی کتاب کی قسم بھی کھائی، اور پھر آسمانی کعبہ کی قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے بیت المعمور کی، آسمان پہ جو کعبہ، اس کعبے کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اور میں اپنے آسمان کی عرش معلیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور ابلتے ہوئے جو سمندروں ہیں ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اے بندے، اللہ کا عذاب ضرور آ کے رہے گا، ایسا ہوگا۔ ما لہ من دافع، ما نہیں ہے، لہو اس کو، من دافع، دافع من دفع کرنا، دور کرنا، اور اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، یعنی ایسا یہ عذاب ہے جس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ یوما، جس دن، تامور السماء مورا، جس دن آسمان لرز اٹھے گا، مورا تھر تھرا کر، کپ کپی کے ساتھ آسمان لرزنے لگ جائے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، تسیر کے اندر لفظ موجود ہے سیر، سیر کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ تسیر الجبال، یعنی پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، اڑنے لگ جائیں گے، سیرا، اور بکھرنے لگ جائیں گے۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر بادلوں کی طرح تیزی سے اڑنے اور ذرات کی طرح بکھرنے لگ جائیں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فَوَيْلٌ، پس ہلاکت ہے، یومئذٍ، اس دن، لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے واسطے بڑی تباہی ہے اس دن۔ الَّذِينَ، وہ لوگ، ہم فی خوض یلعبون، فی خوض، خوض کا معنی ہوتا ہے غفلت، اس کا معنی بےہودگی بھی ہے، بیکار کام بھی ہے۔ وہ لوگ جو بےہودگی میں، باطل کاموں میں اور غفلت کے ساتھ یلعبون، کھیل کھیل رہے ہیں، یعنی غفلت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یوما، جس دن، یدعون، دعا کا مطلب ہوتا ہے دھکے مارنا، دھکیلنا، یدعون الی نار جہنم، الی، طرف، نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف انہیں دھکیل کر لایا جائے گا۔ پھر دوبارہ فرمایا دعا، یعنی 2 دفعہ دھکیلنے کا ذکر ہے، دھکیل کر۔ تو قبلہ حضور نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، آپ نے لکھا جس دن وہ دھکیل کر، چونکہ 2 دفعہ دھکیل کا ذکر آیا، اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طور، پارہ نمبر 27 اور اس کی آیت نمبر ہے 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکے مار مار کر دوزخ کی آگ کی طرف لایا جائے گا، یعنی کوئی آسانی سے دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، انہیں دھکے مارے جائیں گے، دھکیل دھکیل کے فرشتے انہیں
لا رہے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا ہاذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، ہاذہ النار، یہ ہے وہ جہنم کی آگ، التی، جس کا کنتم بہا، تم جس کا تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تم کہتے تھے کہ کوئی جہنم نہیں ہے، یہ وہ آگ ہے۔ افسحر ھذا، وہ کہتے تھے نا کہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اب ان سے پوچھا جائے گا، شروع میں آ گیا نا، جب شروع میں آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کویسچن مارک ہے، یہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں دکھائی نہیں دیتا، کچھ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ جادو ہے جو تم جادو کہا کرتے تھے؟ اصلوہا، صلہ کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانا، اصلوہا، تم اس میں داخل ہو جاؤ جہنم میں، فاصبروا، اب تم صبر کرو، او لا تصبروا، یا تم صبر نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے۔ یعنی اس جہنم میں جا کے صبر کے ساتھ جہنم کی گرمی کو جھیل لو، تب بھی چیخو پکار کرو، شور کرو، چلاؤ، رو، تب بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہے، برابر ہے، کیونکہ نہ تو تمہارے اوپر اس وقت کوئی ترس اللہ پاک کھائے گا، نہ ترس کھا کے تمہیں جہنم سے نکالے گا، اب صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، اب تمہارے لیے برابر ہے۔ انما، بے شک، تجزاؤنا، تامن تمہیں، جزا من بدلہ، تجزاؤنا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو کام تم کیا کرتے تھے۔ یعنی کوئی بندہ کہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوگا، نو، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، جو کام تم کرتے تھے صرف اسی کا بدلہ آج تمہیں دیا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں ایک ترتیب جو ہمیشہ آپ نے میرے ساتھ دیکھی کہ جہاں کہیں جہنم کا ذکر آیا، اللہ پاک نے ساتھ فوراً ہی جنت کا ذکر بھی کر دیا، تاکہ مومنین کے سینے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں اور وہ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، ساتھ ہی جنت کی بشارت بھی دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ طور، آیت نمبر 17۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ، فی جنات، باغات میں ہوں گے، بہشتوں میں ہوں گے، و نعیم، اور نعمتوں میں ہوں گے، جا بجا نعمتیں ہوں گی، پانی کی آبشاریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، اور اصل مصفیٰ کی نہریں ہوں گی، شراب طہور کی نہریں ہوں گی، بے شمار نعمتوں میں ہوں گے اور باغات میں ہوں گے۔ کون لوگ؟ متقین لوگ، جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اب یہ کیسے بندے کو پتہ چلے کہ میرے اندر تقوی ہے؟ کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر مدظ العالی نے بڑے خوبصورت تقوی کی ڈیفینیشن کی۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ دھیان میں رکھے کہ جہاں بھی میں ہوتا ہوں، جس وقت بھی ہوتا ہوں، جو بھی کر رہا ہوتا ہوں، بس یہ دیکھے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے، یعنی وہ کام تو نہیں کر رہا جو اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ اگر وہ کام وہ نہیں کرتا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ متقی ہے۔ بھائی یہ بڑی خوبصورت تقوی کی ڈیفینیشن ہے کہ ہمیں ہر لمحہ، ہر وقت بیٹھتے، اٹھتے، بولتے، زبان سے لب کشائی کرتے ہوئے بس ہم یہ سوچیں کہ زبان سے جو نکلنے والا کلمہ ہے، جو میں کرنے لگا ہوں کام، یہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی موجودگی کا احساس ہر لمحے کر لے کہ اللہ موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ متقی ہے۔ متقین کے لیے باغات ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، فاکہین، وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گی، بما آتاہم ربہم، جو ان کا رب انہیں عطا فرما رہا ہوگا، اس سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، وَوَقَاهُمْ، اللہ انہیں بچا لے گا، ربہم، ان کا رب، عذاب الجحیم، جہیم دوزخ، اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ کن کو؟ متقین کو، انہیں جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی متقی لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ عامت المسلمین کا کیا ہے کہ جہنم میں جائیں گے،
کلمہ گو بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور ہم نے جو احادیث پڑھی شفاعت کی، اس میں بھی ہم نے پڑھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک فرمائے گا کہ جائیں جا کے اپنے ہاتھوں سے انہیں جہنم سے نکال لیں۔ پھر ہم نے اللہ کے ولیوں کے بارے میں پڑھا کہ اللہ کے ولیوں کو حکم ہوگا کہ جائیں جا کے جو آپ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے انہیں پہچان کے تو اپنے ہاتھوں سے انہیں نکال کے جہنم سے لے آئیں۔ اٹ مینس کہ مسلمان کلمہ گو اس نے جو بھی اپنے برے عمل کیے ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا، ان کی سزا بھگتے گا۔ جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی یا اللہ اس پہ رحمت فرما دے گا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی تو وہ جہنم سے نکل آئیں گے۔ لیکن متقین کے لیے کیا ہے کہ متقین کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، یعنی تقوی والے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ، جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا، تقوی والے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ، جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا، امن اور سلامتی کے ساتھ یہ جنت میں تک چلے جائیں گے۔ اور ان سے کہا جائے گا کولو، کھاؤ، وشربو اور پیو۔ آکالا کا مطلب ہوتا ہے کھانا، شارابا مین پینا، کولو وشربو کھاؤ اور پیو، ہنیم مزے کے ساتھ کھاؤ اور پیو، بما کنتم تعملون ان عملوں کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے، آج تم لائف کو انجوائے کرو، آج کھاؤ پیو اور موج کرو۔ متقین وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے جنت میں، متقین لوگ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے جنت میں، علی سرر کہتے ہیں تخت کے اوپر، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، مصفوفہ ایسے تخت جو صف در صف بچھے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک صفیں قطار کی شکل میں وہ تخت بچھے ہوئے ہوں گے، اور ان تختوں کے اوپر تکیے لگا کے بغیر کسی تھکن کے، تھکاوٹ کے، پریشانی کے، بیماری کے، یہ ان کے اوپر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی یہ لائف ہے، یہ موج کی زندگی ہے، یہ پیسفل لائف ہے، یہ امن کی زندگی ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ اور ہم ان کی زوجیت میں دے دیں گے، یعنی نکاح کر دیں گے ان کا، بحورن عین حوروں کے ساتھ نکاح کر دیں گے، این جو موٹی کشادہ آنکھوں والی اور گوری رنگت والی حوریں ہوں گی، ان کے ساتھ ہم مسلمان مردوں کا نکاح کر دیں گے۔ والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان اور ان کی اتباع کی، یعنی جو ایمان والے ہوئے اور ان کی اتباع کی، ذریتہم ان کی ذریت نے، ان کی اولاد نے بھی ایمان لانے میں اپنے والدین کی پیروی کی، الحقنا بہم ہم، الحاق کا معنی ہوتا ہے ملا دینا، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ذریتہم ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو بھی درجات جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، ہوا ان کے اپنے عمل اس درجے کے نہ بھی ہوں، یعنی اگر والدین بہت نیک ہیں، متقی ہیں، صالح ہیں اور وہ جنت کے اعلیٰ درجات میں رہ رہے ہیں، جنت ایک ہے لیکن جنت کے درجات کئی ہیں، جیسے جنت العالیٰ ہے، جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے، جنت القربہ ہے، تو جنت کے درجات کئی ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اگر والدین نیک ہوں گے، ایمان والے ہوں گے اور ان کی اولاد بھی ایمان لائی ہوگی، تو اگر اولاد کے نیک عمل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے والدین کے ہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد کو ملا دیا جائے گا والدین کے ساتھ، یعنی اولاد کو چھوٹے درجے سے اٹھا کے والدین کی اعلیٰ درجے میں لے جایا جائے گا۔ وما علتناہم اور نہیں علتناہم ہم کمی نہیں کریں گے، من عملہم من شیء یعنی ان کے جو صالح آباء و اجداد ہیں ان کے اعمال کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اور یہ صرف ان کے صالح آباء کے اکرام میں ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر اولاد کے عمل اتنے اچھے نہیں ہیں تو والدین کو کم درجے میں لے جایا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اولاد ایمان لائی ہے لیکن اپنے والدین کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکی
جو اس کے والدین کے درجات تھے، جو صالح تھے، جو متقی تھے، تقوی والے تھے، لیکن اولاد کو اٹھا کے چھوٹے درجے سے والدین کے درجے میں پہنچا دیا جائے گا، اور پھر والدین کے جو اعمال کا ثواب ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے، یعنی اس میں سے کمی کر کے عمل کا ثواب نہیں کاٹا جائے گا کہ اس کا ثواب بچوں کو دے دیا گیا، نہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے اعمال کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صالح آباء و اجداد کا ہونا، نیک والدین کا ہونا، یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کسی کو نیک ماں باپ مل جائیں، نیک دادا دادی نانا نانی مل جائیں، وہ متقی ہوں، وہ پرہیزگار ہوں، تو جہاں کہیں ان کا ٹھکانہ ہوگا، اگر اولاد ایمان والی ہے، بہت عمل اچھے نہیں ہیں، تو پھر بھی اسے اپنے والدین کے ساتھ اسی کے درجے میں پہنچا دیا جائے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، ان کے علاوہ کل امرئ ہر شخص، امر کا مطلب ہوتا ہے مرد، ہر شخص بما کسب جو اس نے کمایا ہوگا، رہین، رہین کہتے ہیں رہن ہونا، رہن رکھنا، اس کی سزا و جزا میں گرفتار ہوگا۔ باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے اعمال کی سزا و جزا میں گرفتار ہوں گے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم، امدد کا مطلب ہے مدد کرتے رہیں گے، یعنی ہم اور زیادہ دیتے رہیں گے ان کو، بِفَاكِهَةٍ، فاکہہ مین فروٹ اینڈ ڈرائی فروٹ، ہم ان کو فروٹ بھی دیں گے، ڈرائی فروٹ بھی دیتے رہیں گے، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ گوشت بھی ان کو دیں گے جو وہ چاہیں گے، یعنی جس قسم کا گوشت یہ چاہیں گے، مٹن چاہیں گے، بیف چاہیں گے، پرندوں کا گوشت چاہیں گے، بٹیر کا گوشت چاہیں گے، جس قسم کا گوشت وہ چاہیں گے، جس قسم کا میوہ جات اور فروٹ وہ چاہیں گے، ہم انہیں زیادہ سے زیادہ دیتے رہیں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تعصیم، یتنازعون، اور یہ لوگ جھپٹ کے شراب طہور کے جام لیں گے۔ یتنازعون کا مطلب ہے جھپٹ، یعنی ایک دوسرے سے، جیسے وہ مذاق اور پیار اور محبت میں چھینا جھپٹی ہوتی ہے نا، تو جھپٹ کے چھین جھپٹ کے ایک دوسرے سے، فیہا اس جنت کے اندر، کأسن، کاسا کہتے ہیں پیالے کو، یعنی جام کو، کس چیز کا جام؟ شراب طہور کے پیالے، شراب طہور کے گلاس اور جام ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کے ساتھ لے کے پی رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ لا لغو فیہا، فیہا اس شراب کے اندر، اس شراب جنت کے اندر، شراب طہور کے اندر، لا لغو، کوئی لغو بات، کوئی بیہودگی نہیں ہوگی، یعنی یہ شراب پی کے کوئی لغو بات نہیں کرے گا، کوئی بیہودگی نہیں کرے گا، ولا تعصیم، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، یطوف کا لفظ ہے طواف کرنا، یعنی گھومنا، چکر لگانا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور ان کا طواف کر رہے ہوں گے، یعنی ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، غلمان، غلام، غلمان کا معنی ہے نوجوان لڑکے، نوجوان، وہ کون سے لڑکے ہیں نوجوان؟ وہ خدمت گزار ہیں، وہ اٹینڈنٹ ہیں ان کے، وہ خادم ہیں ان کے، وہ خدمت گزار ہیں ان کے، کیونکہ یہ خود تو تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور تختوں کے اوپر تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جنت میں۔ اب انہوں نے اگر شراب پینی ہے، شراب طہور پینی ہے، یا کوئی فروٹ کھانا ہے، یا میوہ جات کھانے ہیں، تو ان کے لیے اللہ پاک نے جنت میں غلمان، نوجوان خدمت گزار ان کے لیے مقرر ہوں گے، جو ان کے آگے پیچھے، یطوف، ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے، کأنہم، اور وہ غلمان، وہ خدمت گزار، کأنہم، گویا کہ وہ لؤلؤ مکنون، ایسے خوبصورت نوجوان ہیں، وہ جو خدمت گزار ہیں جیسے لؤلؤ، جیسے موتی ہوتے ہیں، مکنون، چھپے ہوئے موتی، کسی غلاف کے اندر لپٹے ہوئے، کسی صدف اور سیپ کے اندر چھپا ہوا موتی، جسے کسی چیز نے چھوا نہ ہو، جس کے اوپر کوئی گرد نہ پڑی ہو، اتنے چمکدار، سفید، بکھرے ہوئے غلاف والے لپٹے ہوئے موتیوں کی طرح وہ خوبصورت نوجوان ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے کہ میرا یہ جو مالک ہے، جسے اللہ تعالی نے بادشاہی جنت میں دی ہے، اسے جب کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میں حاضر خدمت ہو جاؤں، اسے بلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ
بعضهم على بعض يتساءلون وَأَقْبَلَ اقبل کا معنی ہوتا ہے سامنے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے، بعضهم علی بعض بعض کی، یعنی وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھیں گے، یعنی حال احوال جب پوچھیں گے۔ اب وہ کھانا بھی کھا لیا، فروٹ کھایا، گوشت کھایا، جو بھی کھا لیا، کھانے کے بعد اب گپ شپ ہو رہی ہے نا، تو گپ شپ میں وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے ایک دوسرے سے حال احوال پوچھ رہے ہیں، تو حال احوال پوچھتے ہوئے وہ کہیں گے، یہ خاص بات ہے جو وہ کہیں گے، جو ہمیں بھی جس کے اوپر توجہ کرنی ہے، جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے اور اپنی اٹینشن اس کے اوپر پے کرنی ہے کہ ہم نے یہاں تک کیسے پہنچنا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، انا بے شک، کنا ہم، قبل اس سے پہلے، یعنی دنیا کی زندگی میں اس سے پہلے جب ہم تھے، فی اہلنا اپنے اہل خانہ میں تھے، اپنی فیملیز میں رہتے تھے، مشفقین تو ہم اپنے گھروں میں عذاب الہی سے ڈرتے رہتے تھے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم دنیا میں تھے تو ہم اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، یعنی نہ ڈر ہو کے، بے خوف ہو کے زندگی ان لوگوں نے نہیں گزاری تھی۔ جب اپنے فیملیز میں تھے، بچوں میں تھے، اپنے میاں بیوی اکٹھے رہتے تھے، بہن بھائی تھے، برادری تھی، رشتہ داریاں تھیں، اس وقت بھی کیا تھا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس پیشی کا ڈر ہمارے دلوں میں تھا۔ ہم اللہ سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا کوئی کام سرزد نہ ہو جائے جس سے ہمارا مالک، ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ دیکھا ہم اللہ سے کتنے ڈرتے رہتے تھے، واپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ فمن اللہ علینا، پس منا احسان کیا ہے اللہ نے ہم پر، ووقانا اور ہمیں اللہ نے بچا لیا ہے، عذاب السموم، سموم کہتے ہیں لو کو، اس جہنم کی لو سے، اس گرم ہوا سے، اس عذاب سے اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا ہے۔ انا کننا، بے شک ہم، من قبل اس سے پہلے، ندعوہ اس سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے تو ندعوہ ہم اسی کو پکارا کرتے تھے، اسی رب کی ہم پوجا کیا کرتے تھے، اسی کی ہم بندگی کیا کرتے تھے۔ انہو بے شک وہ، هو البر وہ بر من احسان فرمانے والا ہے، الرحیم بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو خاص بات میں نے کہا تھا جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو خوف اور دو امن جمع نہیں ہو سکتے۔ دو خوف یعنی جس بندے کو دنیا میں بھی اللہ کا خوف رہا وہ آخرت میں بھی خوف زدہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، دو خوف جمع نہیں ہو سکتے، اور دو امن بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جو دنیا میں امن کی زندگی گزارتا رہا، پیسفلی لگزوریس لائف، اپنی موج مستی انجوائے، اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہے، کھا پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، یہاں بھی موج اور وہاں بھی موج، یہ دو امن جمع نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کوئی یہاں ڈر کے رہا، تقوی میں رہا، اللہ کے خوف میں رہا، تو وہاں اس کے اوپر ڈر مسلط نہیں کیا جائے گا، یعنی دو خوف جمع نہیں ہوں گے اور دو امن بھی جمع نہیں ہوں گے۔ ایک انگلش پر ورب ہے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری فار ٹمارو وی مے ڈائی، کھاؤ پیو موج کرو، ہم نے کون سا دنیا میں رہنا ہے، مر تو جانا ہے، تو جو 4 دن ملے ہوئے ہیں وہ کھا پی لو، موج کر لو۔ تو ہم نے بھی آج ہماری نئی نسل، یوتھ، ہماری جو نوجوان بچے، ہماری نوجوان بچیاں، ان کا یہی ایک کنسپٹ ہے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ٹمارو وی ہیو ٹو ڈائی، کھاؤ پیو موج کر لو، یعنی جو جتنا انجوائے کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ ہم نے دنیا میں کون سا دوبارہ آنا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو جتنا انجوائے دنیا کو کر رہا ہے، دنیا کی مستی میں گم ہے، دنیا کی انجوائمنٹ میں گم ہے، وہ آخرت میں انجوائے جا کے نہیں کر سکے گا، اسے جہنم کا عذاب جا کے بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا ہمیں اس ایک چیز پر اپنے آپ کو آج فوکس کرنا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ اپنی زندگی کا یوں گزارنا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، اپنے آپ کو ہر لمحے وضو کے ساتھ رکھیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور ہر لمحے یہ سوچنا ہے کہ ہمارا رب، ہمارا مالک ہمیں
دیکھ رہا ہے۔ کہیں ایسا کوئی کام ہم سے سرزد نہ ہو جائے کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض ہو جائے۔ بس یہی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ اور طہارت نصیب فرمائے۔ ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ تقویٰ اور طہارت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں سے بھی جس نے اس کلاس کو جوائن کیا ہے، اس قرآن پاک کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کا فضل اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن ونجنا بالقرآن وادخلنا جنت بالقرآن واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں شروع کر رہی ہوں سورۃ طور، آیت نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ فذکر، پس اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فذکر آپ نصیحت فرماتے رہیں۔ فما انت، فما پس نہیں ہے، انت آپ، بنعمت ربکا اپنے رب کے فضل سے، نعمت مین فضل، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے، بکاہن کاہن نہیں ہیں، ولا مجنون اور نہ ہی آپ مجنون ہیں۔ کاہن یعنی جنات کے ذریعے خبریں دینے والے کو کہتے ہیں کاہن۔ تو یہ ان کی جواب جو زبان ہے اس میں اللہ پاک نے جواب دیا، کیونکہ کفار مکہ نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی فرماتے کہ یہ کاہن ہیں، انہیں جنات آ کے خبریں دے جاتے ہیں تو یہ وہ خبریں ہمیں سناتے ہیں، اور کبھی کہتے کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہیں۔ تو اللہ پاک نے جواب میں فرمایا فذکر، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نصیحت فرماتے رہیے۔ فما انت بنعمت ربک، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو بکاہن ولا مجنون، نہ ہی تو آپ کاہن ہیں یعنی جنات کے ذریعے خبریں دینے والے ہیں، ولا مجنون اور نہ ہی آپ مجنون یعنی دیوانے ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، ام یا یقولون یہ کافر کہتے ہیں، شاعر آپ شاعر ہیں، نتربص اور انتظار کرتے ہیں، بہ آپ کے حق میں، ریب المنون، ریب من گردش کا، منون من زمانہ، اور آپ کے حق میں حوادث زمانہ، گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں اور کبھی وقت آئے گا کہ ان کی شاعری جو گھڑ کے یہ لاتے ہیں نعوذ باللہ وہ شاعری ختم ہو جائے گی اور لوگ ان کی شاعری پہ کوئی توجہ نہیں دیں گے، تو زمانے کی ایسی گردش آئے گی، وقت آئے گا، یعنی آپ کے حق میں وہ گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کل فرما دیجئے، تربصو تم بھی منتظر رہو، انتظار کرو، فإنی تو بے شک میں بھی، معکم تمہارے ساتھ، من المتربصین میں بھی تمہاری ہلاکت کا انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، ام یا تأمرہم، امر من ہوتا ہے حکم، تأمرہم ان کو حکم دیتی ہیں، احلامہم ان کی عقلیں، بہذا اس کی،
اس کی کس کی؟ یہ جو بے عقلی کی باتیں وہ کر رہے ہیں، کیا ان کی عقلیں انہیں یہ بے عقلی کی باتیں سجھاتی ہیں؟ تامرہم یعنی حکم دیتی ہیں، یا اسے کہیں آپ سجھاتی ہیں۔ ان کی عقلیں کیا یہ باتیں انہیں سجھاتی ہیں، یہ باتیں جو یہ بے عقلی کی کر رہے ہیں؟ ام یا ہم یہ لوگ قوم ایسے لوگ ہیں طاغون جو باغی ہیں۔ یہ میں نے اس دن بھی اس کی شرح کی تھی کہ طاغون کے اندر لفظ ہے طغیانی، اسی سے لفظ نکلتا ہے طغیانی، یعنی حد سے بڑھ جانا، باغی ہو جانا، سرکش ہو جانا، یا یہ لوگ سرکش اور باغی ہیں۔ ام یا واو کا مطلب ہوتا ہے اور ام کا مطلب ہوتا ہے یا، جیسے انگلش میں او آر ہوتا ہے یا، اسی طرح عربی میں ام کا لفظ آتا ہے یا کے لیے۔ ام یا یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی کفار کہتے ہیں، تقولہ، قولہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گھڑ لینا، فیبریکیٹ کر لینا، یا وہ کہتے ہیں تقولہ کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے۔ بل لا یؤمنون بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لا یؤمنون ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ فامل پس چاہیے، یاتو کہ یہ لے آئیں، بحدیث کلام، حدیث من بات، حدیث من کلام، مثلہ اسی جیسا۔ پس انہیں چاہیے، اگر یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن پاک خود گھڑ لیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ یہ بھی اسی جیسا کوئی قرآن، اسی جیسا کوئی کلام خود گھڑ کے لے آئیں۔ ان کانوا صادقین اگر یہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ ام یا خلقوا یہ پیدا کر دیے گئے ہیں، تخلیق، یہاں سے لفظ نکلا تخلیق، خلقوا کیا یہ تخلیق کر دیے گئے ہیں، پیدا کر دیے گئے ہیں، من غیر شیء بغیر کسی چیز کے، یعنی بغیر کسی چیز کے انہیں پیدا کر دیا گیا ہے، یعنی کوئی ان کا پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ ام یا ہم الخالقون یا یہ خود ہی خالق ہیں۔ اب اللہ پاک نے کتنے ہی سوال یہاں پوچھے ہیں کہ یہ خود خالق بن گئے ہیں، خود سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی بن گئے ہیں، خود ہی خالق ہیں، ہم ہر چیز کو بنا لیتے ہیں، یا یہ خود تخلیق کر دیے گئے ہیں اور انہیں بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ ام خلق السماوات والارض۔ ام یا خلق السماوات تخلیق کیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، یا انہوں نے خود ہی آسمانوں کو اور زمین کو بھی پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں، بل لا یوقنون بلکہ بات یہ ہے کہ یہ یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ یومنون کا معنی ہے ایمان لانے والا، اور یوقنون کا معنی ہے یقین رکھنے والا۔ یوقنون ایقان کی جو زیادہ جب یقین پختہ ہو جائے تو اس کو ایقان کہتے ہیں، بلکہ یہ یقین رکھنے والے ہی نہیں ہیں۔ ام یا عندہم ان کے پاس، خزائن ربک یا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کے۔ ام یا ہم المسیطرون یا ہم وہ لوگ مسیطرون اس کے اوپر، آپ کے رب کے خزانوں کے اوپر، مسیطرون دروغے ہیں، دروغہ کہتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کو، یعنی یا تو ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا آپ کے رب کے خزانوں کے اوپر یہ سیکیورٹی گارڈ مقرر ہوئے ہیں۔ اب یہاں مسیطرون کو آپ دیکھیں، یہاں سوا کی آواز نہیں آئے گی، اوپر چھوٹی سی سین شیخ الاسلام نے ڈالی ہوئی ہے، تو اسے سین کی آواز ہم پڑھیں گے، مسیطرون۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ۔ ام یا لہم ان کے لیے، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، یا ان کے پاس سلمن کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، یستمعون سامع کا مطلب ہوتا ہے سننا،
جس سیڑھی پر چڑھ کر وہ آسمان میں کان لگا کر باتیں سن لیتے ہیں۔ فَلْيَأْتِ پس یاتی لے آئیں، پس چاہیے کہ لے آئے مستمعہم جو ان میں سننے والا ہے، جو ان میں سامع ہے، سننے والا ہے، اسے چاہیے کہ لے آئے کیا؟ بسلطان مبین، سلطان مین سند، دلیل، آرگومنٹ، مبین روشن، اسے چاہیے کہ پھر کوئی روشن دلیل لے کے آئے، سند لے کے آئے، آرگومنٹ لائے اور بتائے آ کے کہ ہاں واقعی میں نے سیڑھی لگائی آسمان میں اور یہ باتیں میں نے سنی ہیں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، ام کیا لہو لال یہ ہو اللہ کے لیے آتا ہے، لہ البنات بنت مین بیٹی اور بنو ابن مین بیٹا، لہ البنات کیا اس خدا کے لیے بیٹیاں ہیں، ولکم اور تمہارے لیے بنون بیٹے ہیں۔ یعنی کافر لوگ جو تھے نعوذ باللہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، اللہ پاک نے بیٹیاں بنا رکھی ہیں۔ تو اللہ پاک پوچھ رہا ہے ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں، تم اپنے لیے تو بیٹے پسند ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے بنون بیٹے ہیں۔ یعنی کافر لوگ جو تھے نعوذ باللہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، اللہ پاک نے بیٹیاں بنا رکھی ہیں۔ تو اللہ پاک پوچھ رہا ہے ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں، تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو۔ یہ کافروں کی زبان میں ہی جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہیں خود تو اپنے لیے بیٹے پسند ہیں، تو کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ ام یا تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، ام یا تسألہم تامن تو سأل من سوال کرنا، یا آپ ان سے سوال کرتے ہیں، اجرن کسی اجرت کا، یا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں، کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، تمہیں رب کی راہ دکھائی ہے، دکھا رہا ہوں، تو اس کے اوپر کوئی ان کافروں سے آپ اجرت طلب فرماتے ہیں؟ فہم پس یہ لوگ من مغرم کہتے ہیں تاوان کو، مثقلون کے اندر لفظ ہے ثقل مین بوجھ، تو یہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ہیوی رینسم آپ ان سے مانگتے ہیں، تاوان طلب کرتے ہیں ان سے، جس تاوان کے بوجھ سے یہ کافر دبے چلے جا رہے ہیں۔ ام یا عندہم الغیب فہم یکتبون، عندہم ان کے پاس غیب کا علم ہے، کیا ان کفار مکہ کے پاس غیب کا علم ہے؟ فہم پس یہ لوگ یکتبون اسے لکھ لیتے ہیں، یکتبون من کتابت کرنا کہ وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ام یریدون کیدا، ام یا یریدون یا من وہ، ارادہ من چاہنا، ارادہ، ام یریدون کیا وہ چاہتے ہیں، کیدا قید مین ہوتا ہے چال چلنا، قید مین ہوتا ہے مکر و فریب، اسی سے لفظ نکلا مکیدون قیدون، جب بھی آئے گا اس کا معنی مکر اور فریب ہوتا ہے۔ اس کا معنی قید کا مطلب تدبیر بھی ہوتا ہے، پلاننگ کرنا، لیکن جب یہ کافروں کے لیے آئے گا تو یہ مکر و فریب اور چال چلنے کے معنی میں آئے گا، لیکن جب یہی لفظ قید کا لفظ اللہ پاک کے لیے آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا تدبیر کرنا، پلاننگ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یریدون کیا وہ چاہتے ہیں، قیدا کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، فالذین کفروا تو جن لوگوں نے کفر کیا، ہم المکیدون وہ خود ہی اپنے مکر و فریب میں پھنسے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ سمجھ تو رہے ہیں کہ ہم چال چل رہے ہیں، نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف چال چل رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو چال چل رہے ہیں وہ اسی
چال میں، اسی مکر و فریب کے اندر خود ہی پھنسے جا رہے ہیں۔ کیسے پھنسے جا رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں، وہ اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، تو یہ اسی مکر و فریب کے اندر بہت پھنس جائیں گے اور قیامت والے دن وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اپنے اس میں خود ہی یہ پھنسے چلے جا رہے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، ام کیا، لہم ان کے لیے، الہ کوئی معبود ہے، غیر اللہ اللہ کے سوا، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر اس چیز سے، اما یشرکون، اما جسے وہ یشرکون اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے تو اللہ تو اس چیز سے پاک ہے کہ اللہ کا کوئی شریک، یشرکون کوئی اللہ کا شریک، اللہ کا کوئی پارٹنر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسوسیٹ کرے، اللہ اس چیز سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، وَإِن يَرَوْا، وَإِن اور اگر، یَرَوْا وہ دیکھیں، کسفن کوئی ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ساکتاً، ساکت کا مطلب ہوتا ہے گر جانا، اگر وہ کوئی ٹکڑا دیکھیں کہ آسمان سے گر پڑا ہے، گرتا ہوا دیکھ لیں، یقولو تو وہ یہی کہیں گے، سحابن یہ تو بادل ہے، مرکوم بہت گہرا، یعنی تہ بتہ یہ بادل ہے۔ یعنی اگر عذاب کو دیکھ بھی لیں گے اور عذاب آسمان سے کوئی ٹکڑا گر بھی جائے، وہ کہتے ہیں ہمیں دلیل دیں، ہمیں یہ چیز دیں، ہمیں ہمارے سامنے عذاب لا کے دکھائیں، اللہ پاک فرما رہا ہے اگر کوئی آسمان سے ٹکڑا توڑ کے بھی گرا دو نیچے اور یہ اس کو گرتا ہوا دیکھ بھی لیں گے، تب بھی یہ حقیقت کو نہیں مانیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ تو بادل کا ٹکڑا ہے، یہ تہ بتہ بادل ہے جو نیچے گرا ہے۔ اٹ مینس کہ وہ کسی حقیقت کو، حق کو ماننے والے نہیں ہیں۔ فَذَرْهُمْ پس حل کیا ہے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَذَرْهُمْ، زارہ کا مطلب ہے چھوڑ دینا، فَذَرْهُمْ پس آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو، لاقا کا مطلب ہوتا ہے ملاقات ہونا، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو، وہ آن ملیں، یومہم الذی، اس یومہم اس دن سے وہ آن ملیں، یعنی قیامت کے دن آن ملیں، وہ قیامت کا دن آن پہنچے، فیہ یصعقون، جس دن وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ صاعقہ کا مطلب ہوتا ہے بجلی کا گرنا اور بجلی گرنے سے بے ہوش ہو جانا۔ جس دن وہ کڑک ہوگی اور کڑک کی آواز آئے گی اور وہ ہلاک ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ دن آ پہنچے، آپ ان کو ان کے حال پہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے۔ یوما جس دن لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن لا یغنی نہیں کام آ سکے گا، عنہم ان کے، کیدہم پھر وہی لفظ دوبارہ قید آیا، ان کا مکر و فریب ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا ہم ینصرون، نصر مین مدد، ولا ہم ینصرون نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وَإِنَّا اور بے شک لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں کے لیے جو ظلم کر رہے ہیں، عذاباً عذاب ہے، دون ذالک اس عذاب کے علاوہ بھی عذاب ہے، ولیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ، بیشتر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے اس حقیقت کو۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، وَاصْبِرْ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ان باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہوں، بلکہ کیا کریں؟ وَاصْبِرْ صبر کریں، لِحُکْمِ رَبِّکَ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کریں،
فَإِنَّكَ بے شک آپ بِأَعْيُنِنَا، عین مین ہوتا ہے آنکھیں، بِأَعْيُنِنَا بے شک آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات اللہ پاک نے فرمائی۔ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کی وجہ سے، ان مکر و فریب، ان کی چالوں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ یہ دیکھیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں ہر وقت رہتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ رہتے ہیں۔ ہم آپ کو اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہم تو آپ کو تکتے رہتے ہیں، تو ہم جو آپ کو تکتے رہتے ہیں، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں، تو آپ ان کافروں کی ان باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، وَسَبِّحْ اور تسبیح کرتے رہیں، بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، حِینَ تَقُومُ جب آپ کھڑے ہوں، جب یعنی قیام کریں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ اوقات میں بھی، من کا مطلب ہوتا ہے یعنی سم پورشن، کچھ حصہ جو ہے لیل کا، رات کے کچھ اوقات میں بھی فَسَبِّحْ اس کی تسبیح کیجئے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ دبر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، ادبار النجوم نجمین ستارہ اور نجومین ستارے، جب ستارے پیچھے چلے جائیں یعنی جب ستارے چھپ جائیں، اور کب چھپتے ہیں ستارے؟ رات کے پچھلے پہر سے